بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 60 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق جمہوریہ ترکی کے 7ویں حصے پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق جمہوریہ ترکی کے 6 حصے پر مشتمل تھا۔ پچھلے حصے کے اندر ہم نے ایک ہی پوائنٹ پر بات کی اور وہ تھا پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمہوریہ ترکی کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ کن کن وسائل پر بات کریں گے، ان پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کی معدنیات ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آج ہم ترکی کی توانائی پر گفتگو کریں گے اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آج اس ملک کے آبی وسائل پر گفتگو کی جائے گی اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت ہوگا۔ تو چلتے ہیں ترکی کی معدنیات کی جانب اور جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر کس قدر معدنیات موجود ہیں۔ ترکی معدنیات سے مالا مال ملک ہے جس میں معدنی وسائل کی ایک متنوع رینج ہے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے بورن کا۔ ترکی دنیا میں بورن معدنیات کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور برآمد کنندہ ہے۔ بورن ایک ورسٹائل عنصر ہے جو مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکی میں پائے جانے والے بورن کی اہم معدنیات کولمینائٹ، الیکسائٹ اور ٹنکن ہیں۔ یہ معدنیات بنیادی طور پر شیشے اور سیرامکس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ زراعت، صابن کی تیاری اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکی کی دوسری نمبر کی معدنیات کرومائٹ ہے۔ کرومائٹ ایک اہم معدنیات ہے جو سٹینلیس اسٹیل، فیروکروم اور مختلف مرکب دھاتوں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ ترکی کے پاس کرومائٹ کے اہم ذخائر ہیں۔ ان ذخائر کا معیار اور مقدار ترکی کو کرومائٹ کے پیداوار کے بڑے عالمی کھلاڑیوں میں سے ایک بناتا ہے۔ ترکی میں تانبے کے بھی کافی ذخائر ہیں۔ کاپر ایک اہم دھات ہے جو برقی وائرنگ، پلمبنگ، تعمیرات اور دیگر بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ترکی میں تانبے کی کانیں تانبے کے مقامی طلب اور اس کی برآمدی صلاحیت دونوں میں حصہ ڈالتی ہیں۔ ترکی لوہے کے ذخائر کا اہم گھر ہے، خاص طور پر لوہا اسٹیل کی صنعت کے لیے بنیادی خام مال ہے اور تعمیرات، انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم معدنیات لیڈ زنک دھاتیں ہیں۔ ترکی میں لیڈ زنک ایسک کے کافی ذخائر ہیں جو بنیادی طور پر ایجین اور بحیرہ اسود کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیسا اور زنک ضروری دھاتیں ہیں جو مختلف صنعتی عمل میں استعمال ہوتی ہیں، بشمول بیٹری کی پیداوار، تعمیر اور آٹو موبائل مینوفیکچرنگ۔ ترکی کی لیڈ زنک کی دھاتیں ملکی طلب اور برآمدات دونوں کو پورا کرنے میں معاون ہیں۔ مذکورہ معدنیات کے علاوہ ترکی کی دیگر معدنیات جیسے کوئلہ، باکسائٹ، ماربل، چونا پتھر، جپسم، فیلڈ اسپر اور کوارٹز سے بھی مالا مال ہے۔ یہ معدنیات توانائی کی پیداوار اور تعمیراتی مواد سے لے کر سیرامکس، کیمیکلز اور شیشے کی تیاری تک کی صنعتوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ترکی کی معدنیات پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے توانائی کے وسائل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدرتی گیس پر۔ ترکی بجلی کی پیداوار اور حرارتی مقاصد دونوں کے لیے قدرتی گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ملک میں قدرتی گیس کے محدود ذخائر ہیں لیکن وہ روس، ایران، آذربائیجان اور دیگر ممالک سے کافی مقدار میں درآمد کرتا ہے۔ اسی طرح ترکی میں کوئلے کے بھی کافی ذخائر ہیں۔ کوئلہ بجلی کی پیداوار میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس واقع ہیں۔ تاہم کوئلے کے ماحولیاتی اثرات اور گرین ہاؤسز گیسوں کے اخراج میں اس کا تعاون وہ خدشات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ترکی کے پاس تیل کے اہم ذخائر نہیں ہیں لیکن یہ تیل کی پائپ لائنوں کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ ملک کے طور پر کام کرتا ہے جو مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے پروڈیوسروں کو بین الاقوامی منڈیوں سے جوڑتا ہے۔ قابل تجدید توانائی پر بات کرتے ہیں۔
ترکی کے پاس ہوا کے وافر وسائل ہیں، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں ونڈ پاور کی صلاحیت حالیہ برسوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں متعدد ونڈ فارمز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ترکی اپنے ونڈ انرجی سیکٹر کو مزید ترقی دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے سازگار جغرافیائی محل وقوع اور اعلیٰ شمسی شعاعوں کو دیکھتے ہوئے ترکی میں شمسی توانائی کی ترقی کی زبردست صلاحیت ہے۔ حکومت نے شمسی توانائی کی تنصیبات کو فروغ دینے کے لیے مختلف ترغیبی پروگرام نافذ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں شمسی توانائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی میں ندیوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو پن بجلی کی پیداوار کے لیے کافی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ بہت سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس کام کر رہے ہیں جو ملک کے قابل تجدید توانائی کے پورٹ فولیو میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تاہم ماحولیاتی اثرات اور مقامی کمیونٹیز کی ممکنہ نقل مکانی سے متعلق خدشات پر غور کیا جانا چاہیے۔ جنوبی حصے میں واقع کیو میں اپنا پہلا جوہری پاور پلانٹ بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ روس کے ساتھ مل کر اس منصوبے کا مقصد ترکی کے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانا اور ایندھن پر انحصار کم کرنا ہے۔ تاہم جوہری توانائی حفاظت، فضلہ کے انتظام اور ممکنہ ماحولیاتی خطرات کے حوالے سے بھی خدشات پیدا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ترکی کے توانائی کے وسائل پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ترکی کی زراعت پر گفتگو کریں گے۔ ترکی کا زرعی شعبہ ایک اہم شعبہ ہے جو اس کی معیشت اور خوراک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ زراعت ترقی کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں آبادی کے ایک اہم حصے کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ یہ جی ڈی پی میں حصہ ڈالتی ہے اور لاکھوں کسانوں کو آمدنی فراہم کرتی ہے۔ ترک زراعت گھریلو خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے اور درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ خوراک کی مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اور آبادی کے لیے غذائیت کا ایک قابل اعتماد ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ ترکی کا متنوع جغرافیہ اور آب و ہوا زرعی پیداوار کے لیے فائدہ مند ہے۔ ملک میں مختلف زرعی ماحولیاتی زون ہیں۔ بحیرہ روم سے لے کر بر اعظمی اور پہاڑی علاقوں تک زرعی مصنوعات کی وسیع رینج کی اجازت دیتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ کی اہم زرعی مصنوعات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ گندم سب سے اہم اناج کی فصل ہے، اس کے بعد جو اور مکئی ہیں۔ یہ فصلیں بنیادی خوراک کی فراہمی کے لیے بہت ضروری ہیں اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہیں۔ ترکی اپنے متنوع پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہ چیری، خوبانی، انجیر، انار اور ٹماٹر وغیرہ کے سب سے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک ہے۔ یہ مصنوعات برآمدی منڈیوں کے لیے بھی اہم ہیں۔ مویشی، بھیڑ، بکری اور مرغی سمیت مویشی پالن ترک زراعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مویشیوں کی مصنوعات جیسے گوشت، دودھ، پنیر اور انڈے مقامی کھپت اور برآمدات دونوں میں نمایاں حصہ ڈالتے ہیں۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانا جیسا کہ درست کھیتی، جدید آبپاشی کے نظام اور میکنائزیشن پیداوار میں اضافہ اور وسائل کے استعمال کو کم کر سکتی ہے۔ نامیاتی اور پائیدار طریقے سے تیار کردہ خوراک کے لیے صارفین کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ نامیاتی کاشتکاری کے طریقوں کو اپنانے میں کسانوں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنا مارکیٹ کے نئے مواقع کھول سکتا ہے۔ زرعی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری فصلوں کی بہتر اقسام، بیماریوں کے خلاف مزاحمت اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور نجی شعبوں کے اداروں کے ساتھ اشتراک زرعی شعبے میں جدت پیدا کر سکتا ہے۔ ترکی کی زراعت ملکی معیشت کو غذائی تحفظ اور دیہی معاش میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کا متنوع جغرافیہ، سازگار آب و ہوا اور زرعی مصنوعات کی وسیع رینج ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ترکی کی زراعت پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ترکی کے آبی وسائل پر گفتگو کریں گے۔ پانی زندگی کے لیے ایک ضروری وسیلہ ہے اور ترکی کو اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے پانی کے وافر وسائل سے نوازا گیا ہے۔ ترکی کو مشرق وسطی کے واٹر ٹاور کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں مختلف دریا کے طاس، جھیلوں اور زیر زمین آبی ذخائر سے پانی کے بھرپور وسائل موجود ہیں۔ بڑے دریا جیسے فرات، دجلہ اور ساکریہ ترکی سے گزرتے ہیں جو اس
اس کے قابل تجدید آبی وسائل کا ایک اہم حصہ فراہم کرتے ہیں۔ آبی وسائل کی تقسیم کے بارے میں جانتے ہیں کہ وافر آبی وسائل کے باوجود ملک بھر میں ان کی تقسیم میں علاقائی تفاوت ہے۔ مشرقی اور شمالی علاقہ جات میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور دریا کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پانی کی زیادہ دستیابی ہوتی ہے۔ جنوب مشرقی اور وسطی اناطولیہ یہ علاقے زیادہ خشک ہوتے ہیں، آبپاشی کے منصوبوں اور پانی کی فراہمی کے لیے ذخائر پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ایجین اور بحیرہ روم کے علاقے معتدل آب و ہوا اور پانی کے مناسب وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زرعی سرگرمیوں اور سیاحت کی حمایت کرتے ہیں۔ آبی وسائل کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ ترکی کے آبی وسائل مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو ملک کی ترقی اور بہبود میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تقریباً 73% میٹھے پانی کے اخراج کو آبپاشی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک فروغ پذیر زرعی شعبے کی حمایت کرتا ہے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہائیڈرو پاور کی صلاحیت بہت وسیع ہے اور ترکی اپنی بجلی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس قابل تجدید توانائی کے ذریعے کو تیزی سے استعمال کر رہا ہے۔ پانی صنعتی پیداواری عمل، کولنگ سسٹم اور گھریلو استعمال کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانی کے وسائل کی کثرت کے باوجود ترکی کو ان کے انتظام اور پائیدار تحفظ میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سے کچھ علاقوں کو محدود بارشوں اور پانی کے انتظام کے غیر مؤثر طریقوں کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بدلتے ہوئے موسمی نمونوں، درجہ حرارت میں اضافہ اور انتہائی واقعات پانی کی دستیابی کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں اور موجودہ چیلنجز کو بڑھاتے ہیں۔ صنعتی اور زرعی سرگرمیوں سے ہونے والی آلودگی نیز زمینی پانی کے زیادہ اخراج سے پانی کے معیار اور پائیداری کو خطرہ ہے۔ ترکی نے ان چیلنجز سے نمٹنے اور پانی کے پائیدار انتظام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات نافذ کیے ہیں۔ آبی ذخائر، ڈیموں اور آبپاشی کے نظام کی تعمیر نے خاص طور پر زرعی مقاصد کے لیے آبی وسائل کے بہتر استعمال اور تقسیم کی اجازت دی ہے۔ حکومت نے آبی وسائل کے تحفظ، آلودگی کو روکنے اور پانی کے انتظام کے ذمہ دارانہ طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے قوانین اور ضوابط بنائے ہیں۔ ترکی سرحد پار پانی کے انتظام کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور دو طرفہ معاہدوں اور بین الاقوامی کنونشنز کے ذریعے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کو برقرار رکھتا ہے۔ عراق اور شام جیسے نیچے دھارے والے ممالک کے ساتھ تعاون پر مبنی نقطۂ نظر اور معاہدے دریائے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ترکی کے آبی وسائل پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ترکی کی سیاحت پر بات کریں گے۔ سیاحت ترکی کی معیشت میں اہم شراکت دار ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، زر مبادلے کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ ترکی میں سفر اور سیاحت میں تقریباً 20 لاکھ افراد کام کرتے ہیں جو ملک کی مجموعی روزگار کی شرح میں حصہ ڈالتے ہیں۔ سیاحت سے غیر ملکی زر مبادلے کی نمایاں آمدنی ہوتی ہے جو ترکی کے توازن ادائیگی میں حصہ ڈالتی ہے۔ سیاحت کی صنعت اقتصادی ترقی کو تحریک دیتی ہے، آمدنی پیدا کرتی ہے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ترکی میں متعدد سیاحتی مقام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ استنبول ترکی کا ثقافتی اور اقتصادی مرکز ہے جو اپنے بھرپور تاریخ، ثقافت اور متحرک زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ انطالیہ جو خوبصورت ساحل، قدیم کھنڈرات اور لگژری ہوٹل پیش کرتا ہے جو اسے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بناتے ہیں۔ سیاحتی مقام کے طور پر ترکی کی مقبولیت کے باوجود اسے سیاحت کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی اور دیگر سیکورٹی خدشات ممکنہ زائرین کو روک کر سیاحت کی صنعت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ سیاحتی سرگرمیوں جیسے زیادہ ماہی گیری، آلودگی اور قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی کی وجہ سے ماحولیاتی انحطاط سیاحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ ناکافی انفراسٹرکچر جیسے نقل و حمل، سڑکیں اور رہائش سیاحت کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ترکی نے ان چیلنجز سے نمٹنے اور سیاحت کے پائیدار انتظام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات نافذ کیے ہیں۔ حکومت مرکزی ادارے کی منزلوں پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے متبادل سیاحت جیسے کہ زرعی سیاحت، دیہی سیاحت اور ثقافتی سیاحت کی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ترکی نے ماحولیات اور ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے پالیسیاں متعارف کرائی ہیں۔ موجودہ چیلنج کے باوجود ترکی کی سیاحت کی صنعت کا مستقبل امید افزا نظر آتا ہے۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شروع کیے ہیں جن میں نئے ہوائی اڈے، شاہراہیں اور بندرگاہیں شامل ہیں جو سیاحتی مقامات تک رسائی میں اضافہ کریں گے۔ ایڈونچر ٹورزم، فلاح و بہبود کی سیاحت اور ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دے کر سیاحت کی پیشکش کو متنوع بنانے سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے۔ ورچوئل ریئلٹی، مصنوعی ذہانت اور بلاک چین جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے سے مہمانوں کے تجربے اور پائیداری میں اضافہ ہوگا۔ عزیز طلبہ
کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اس پوائنٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ترکی کے وسائل پر گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ ہمارے آج کے سبق کا ترکی کی معدنیات تھی۔ دوسرے نمبر پر آج ہم نے ترکی کی توانائی پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ترکی کی زراعت تھی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے ترکی کے آبی وسائل کے ذرائع پر بات کی، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ترکی کی سیاحت تھی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ان 5 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔